السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چھٹیوں کے کام کے اگلے ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید۔ کلاس اول اردو حصہ چہارم، صفحہ نمبر 19 تا 24۔ تفہیم و عبارت۔ ہاتھی ایک طاقتور جانور ہے۔ یہ عام طور پر جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ ہاتھی کی لمبی ناک کو سونڈ کہتے ہیں۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے سونگھنے، خوراک کھانے اور پینے کا کام لیتا ہے۔ وہ اپنی سونڈ سے بگل کی طرح آواز نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی سونڈ کو دشمن کے حملے سے بچنے اور بھاری چیزیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چڑیا گھر میں ہاتھی کی سواری بچے شوق سے کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل پیراگراف کو پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ہاتھی کیسا جانور ہے؟ ہاتھی ایک طاقتور جانور ہے۔ ہاتھی کی ناک کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی کی لمبی ناک کو سونڈ کہتے ہیں۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کام لیتا ہے؟ ہاتھی اپنی سونڈ سے سونگھنے، خوراک کھانے اور پینے کا کام لیتا ہے۔ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہاتھی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ چڑیا گھر میں بچے کس کی سواری کرتے ہیں؟ چڑیا گھر میں بچے ہاتھی کی سواری کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مناسب لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ ہوں، ہے اور ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ہوں، ہے اور ہیں کے استعمال سے جملے مکمل کرنے ہیں۔ میں اسکول جاتا ہوں۔ علی ورزش کرتا ہے۔ ہم سب مل جل کر کھیلتے ہیں۔ وہ کھانا کھاتا ہے۔ میں خوش ہوں۔ پیارے بچوں، ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ ایک دوسرے کے سامنے لکھیں۔ پھول، رسول، شان، جان، ایک، نیک، رنگ، جنگ، دن، گن۔ پیارے بچوں، لفظ آپ کے آخر سے پے کی جگہ نئے حروف لگا کر لفظ بنائیں، جیسے آگ، آس وغیرہ، اور نیچے خانوں میں درج کریں، جیسے کہ آگ، آنچ، آم، آن، آڑ وغیرہ۔ پیارے بچوں، نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں کسی کام کے کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ ان جملوں کے سامنے ڈبے میں گھٹ کا نشان بنائیں، اور جبکہ ایسے جملے جن میں کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس کے سامنے ڈبے میں کراس کا نشان بنائیں۔ پیارے بچوں، کتاب کھولو، شور مت کرو، سرخ بتی پر رک جاؤ، جھوٹ مت بولو، دھکا نہ دو، کتاب نہ پھاڑو، ہاتھ دھو کر آؤ، بلی کو نہ مارو۔ اس میں سے جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، ان کے سامنے آپ کراس کا نشان لگائیں گے، اور جن جملوں میں آپ کو کسی کام کے کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اس میں آپ گھٹ کا نشان لگائیں گے۔ جیسے کہ کتاب کھولو، اس جملے میں آپ کو تاکید کی جا رہی ہے تو آپ اس کے سامنے گھٹ کا نشان بنائیں گے، اور جھوٹ مت بولو میں آپ کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے، اس کے سامنے آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ ہاتھ دھو کر آؤ، اس میں آپ کو تاکید کی جا رہی ہے۔ شور مت کرو، اس میں آپ کو کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ دھکا نہ دو، اس میں بھی آپ کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ بلی کو نہ مارو، اس میں بھی آپ کو کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سرخ بتی پر رک جاؤ، اس جملے میں آپ کو تاکید کی جا رہی ہے، اور کتاب نہ پھاڑو، اس جملے میں بھی آپ کو کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، تصویر میں موجود 5 اشیاء کے نام لکھیں، جیسے کہ گھڑی، کھڑکی، تصویر، صوفہ، کشن، ٹیبل، فٹ بال، کار، پودا۔ ان میں سے کسی بھی 5 اشیاء کے آپ نے نام لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، دی گئی تصویر کو دیکھ کر 5 جملے تحریر کریں اور رنگ بھریں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ ایک باغ کی تصویر ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں، بچے خوش نظر آ رہے ہیں، کچھ بچے سیسا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک لڑکی رسی پھلانگ رہی ہے، ایک بچہ اداس کھڑا ہے۔ کوئی سے بھی پیارے بچوں، آپ نے اس تصویر میں اپنی پسند کی کوئی سے بھی 5 جملے دیکھنے ہیں اور انہیں تحریر کرنا ہے۔ پیارے بچوں، دی گئی تصویر کو دیکھ کر 5 جملے تحریر کریں اور رنگ بھریں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس تصویر میں پیارے پیارے رنگ بھرنے ہیں، اور اس تصویر میں بھی آپ اپنی مرضی کے آپ نے 5 جملے تحریر کرنے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔